کو ایک خاص وقت تک اس کے غلط اعمال کے لیے چھوٹ دیتا ہے، لیکن جب وہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کی چھوٹ ختم ہو جاتی ہے اور اللہ اس کی سرکشی کی رسی کھینچ لیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایک سرکش اور اس کے ساتھیوں کی بات کریں گے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ انتہائی ظالم اور جابر بھی تھا۔ بنی اسرائیل کے بچوں تک کو وہ قتل کروا دیتا تھا۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، لیکن فرعون نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا کر دی۔ اس صورتحال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے قوم فرعون پر 10 ہولناک عذاب نازل کی، جن کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ الاعراف میں موجود ہے۔ آئیے آپ کو ان 10 عذابوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں طوفان کے عذاب کا۔ یہ عذاب اچانک ہی نمودار ہوا تھا۔ اچانک ہی کالی گھٹائیں چھائیں، ہر سو گھپ اندھیرا چھا گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ اس بارش کا پانی شدید طوفان کے بعد قوم فرعون کے گھروں میں بھر گیا۔ وہ لوگ اس طوفانی عذاب میں اس طرح مبتلا ہوئے کہ وہ پانی میں کھڑے رہ گئے، کیونکہ پانی ان کی گردنوں تک آ گیا تھا۔ جو کوئی اس میں بیٹھتا وہ ڈوب کر مر جاتا۔ قوم فرعون کی کھیتیاں اس عذاب سے تباہ ہو گئی اور وہ کسی کام کے قابل نہ رہے۔ مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اس عذاب میں مبتلا رہے۔ جب وہ اس عذاب سے عاجز آ گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اس عذاب سے ان کو چھٹکارا دلائیں تو وہ ان پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور خدا تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ہٹا لیا، لیکن چونکہ ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے دوبارہ سرکشی دکھانا شروع کر دی۔ نمبر 2، دوسرا عذاب ان سرکشوں پر ٹڈی دل کی صورت میں آیا۔ پہلے عذاب کے بعد 1 ماہ تک فرعون اور اس کے سرکش ساتھی خیر و عافیت سے رہے، لیکن جب اس کا ظلم و جبر بڑھنے لگا تو اللہ نے ٹڈیوں کا لشکر بھیجا۔ ان کی کھیتیوں اور باغات کو چاروں طرف سے ٹڈی دل نے گھیر کر حملہ کر دیا۔ نہ صرف ان کے کھیت کھلیان ان ٹڈیوں کے زیر اثر ختم ہوئے، بلکہ یہ ٹڈیاں اہل فرعون کے گھروں تک میں گھس گئی اور ان کے گھروں کی لکڑیاں تک کھا گئی۔ یہ جھنڈ کے جھنڈ ان کے گھروں میں بھر گئے اور فرعون کے ماننے والوں کا سانس لینا دوبھر ہو گیا، جبکہ بنی اسرائیل کے مومنین ان ٹڈیوں کی یلغار سے محفوظ رہے۔ بنی اسرائیل کے مومنین کو عافیت میں دیکھ کر ان کو عبرت ہوئی اور ایک بار پھر وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور عہد کیا کہ اگر یہ عذاب بھی رفع ہو جائے تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں روز ان پر سے اللہ کی طرف سے یہ عذاب بھی ہٹا لیا گیا۔ اس کے بعد بھی 1 ماہ تو سکون سے گزرا، لیکن پھر سے وہ عہد شکنی کے مرتکب ہوئے۔ پھر سے بنی اسرائیل کو ایذا دینے لگے کہ جو پھل اور کھیتیاں بچ گئی ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ نمبر 3، دوستو، مسلسل سرکشی اور نافرمانی کے بعد اللہ کا قہر اس بار فرعون کے ساتھیوں پر مینڈکوں کی صورت میں اترا۔ مینڈکوں کے غول ان کی بستیوں پر ٹوٹ پڑے۔ ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک بھر گئے۔ عالم یہ تھا کہ وہ جہاں بیٹھتے ان کی مجلس میں ہزاروں مینڈک ہوتے، ان کے جسموں پر ہزاروں مینڈک سوار رہتے، یہاں تک کہ کچھ کھانے پینے کو منہ کھولتے تو بھی ان کے منہ میں مینڈک گھس جاتے، ہانڈیوں تک میں مینڈک بھر جاتے، ان کو اٹھنے بیٹھنے تک ان مینڈکوں سے نجات نہ ملی۔ اس حالت میں وہ رو پڑے اور پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گڑ گڑاتے ہوئے پہنچے اور دعا کی بھیک مانگی۔ ان کی بڑی بڑی قسموں کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور 7ویں روز ان پر سے یہ عذاب بھی ہٹا لیا گیا۔ نمبر 4، دوستو، جیسے ہی اس مردود قوم کو اس عذاب سے نجات ملی وہ پھر سے اس حال میں واپس لوٹ گئی اور دوبارہ سے کبھی کاموں میں مشغول ہو گئی۔ چنانچہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے جوں یہ گھن کا عذاب نازل کیا۔ اس عذاب کو قرآن پاک میں کمل کا عذاب کہا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ یہ گھن تھا جو کہ اہل فرعون کے اناج میں گھس گیا اور ان کے اناج کا خاتمہ کر دیا، جبکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جس نے ان کی تیار فصلوں کو چاٹ لیا، یہاں تک کہ یہ ان کے کپڑوں میں بھی گھس گیا اور ان کے چمڑوں تک کو کاٹ کر ان کی حالت بدتر کر دی۔ یہ کیڑا ان کے سر کے بالوں، داڑھی اور مونچھوں میں بھی گھس گیا اور ان کے چہروں تک کو کاٹ کاٹ کر ان کی حالت بدتر کر دی۔ دوستو، اس عذاب کے باعث نہ وہ سو سکتے تھے نہ کھا پی سکتے تھے۔ آخر کار اس آفت ناگہانی سے جب وہ بلبلا اٹھے تو ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر ان کی گریہ و زاری پر رحم کھا کر ان کے لیے دعا کر دی اور یہ عذاب بھی ختم ہو گیا۔ نمبر 5، پچھلے عذاب کے ختم ہوتے ہی
फिरौन के मानने वाले एक बार फिर से वादा खिलाफी पर उतर आए और इस बार तो पहले से भी ज्यादा जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने लगे। इस सब पर एक बार फिर अल्लाह के गैज़ो गजब को जोश आया और इस मर्तबा इन सरकशों पर खून का अजाब नाजिल हुआ। ये अजाब इंतहाई हौलनाक था। अचानक दरियाए नील, जिसका पानी तमाम अहले मिस्र पीते थे, तमाम कुएं और पानी के बर्तन खून से भर गए। फिरौन ने उस वक्त भी यही कहा कि यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नजरबंदी है। तो इस पर लोग कहने लगे कि ये कैसी नजरबंदी है कि हमारा पानी खून में बदल चुका है, लेकिन मोमिनीन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। फिरौन ने हुक्म दिया कि मेरे साथी और मोमिनीन एक ही बर्तन से पानी निकालें। खुदा की शान कि जब मोमिनीन पानी निकालते तो वो साफ शफाफ पानी होता, और जब अहले फिरौन उसी बर्तन से पानी निकालते तो वो ताजा और खौलता हुआ खून होता। उस अजाब से निजात के लिए अहले फिरौन ने एक बार फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरखास्त की और आपकी दुआ से ये अजाब भी 7वें रोज टल गया। नंबर 6, अभी कुछ ही दिन बाखैरियत गुजरे थे कि अहले फिरौन एक बार फिर गुमराही के कामों में मशगूल हो गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके मानने वालों को सताने लगे। अब की बार इन पर मक्खियों का अजाब नाजिल किया गया। अल्लाह के हुक्म से झुंड की झुंड मक्खियां उन पर पल पड़ी। इनके खाने पीने की अशिया में भी मक्खियां गिरने लगी। चुनांचे इस सूरत हाल से तंग आकर एक बार फिर इन्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की याद आई। इन्होंने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर ये अजाब भी टल जाए तो हम आपके सच्चे गुलाम बन जाएंगे। आप अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर दुआ फरमाई और ये अजाब भी टल गया। नंबर 7, दोस्तों, अगला अजाब इन पर मवेशियों की वबा की सूरत में आया। जब इतने अजाबों के बाद भी फिरौन का दिल नहीं बदला तो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ